ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کے چوراہے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ پاکستان کی انتخابی تاریخ کے سلسلے کی 6ٹھی ویڈیو ہے۔ سابق وفاقی وزیر میاں غلام محمد مانیکا کے صاحبزادے کے ولیمہ کی تقریب میں صدر ضیاء الحق اور معروف سیاستدان نوابزادہ نصر اللہ خان کا آمنا سامنا ہوا تو ضیاء الحق نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر غیر جماعتی انتخابات برداشت کر لیں۔ اس پر نوابزادہ نصر اللہ خان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ ہم اسے مسترد کرتے ہیں اور آپ کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ صدر ضیاء الحق بولے، ہاں، الیکشن میں مقابلہ تو ہوگا۔ نوابزادہ نصر اللہ خان نے ان کی بات مکمل ہونے کا انتظار کیے بغیر کہا، ہم اس غیر جمہوری طریقہ کار کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ ناظرین، اس تاریخی واقعہ کے چند روز بعد ضیاء الحق نے 29 مئی 1988 کو منتخب وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی حکومت برطرف کر دی۔ یوں ضیاء الحق نے ایک بار پھر غیر جماعتی انتخابات کی راہ ہموار کر دی اور 20 جولائی 1988 کو ملک بھر میں عام انتخابات کروانے کا اعلان کیا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور اس اعلان کے تقریباً ایک ماہ بعد اگست 1988 میں ضیاء الحق بہاولپور کے قریب ایک فضائی حادثے میں مارے گئے۔ اس حادثے کے بعد قانونی طور پر چیئرمین سینٹ غلام اسحاق خان قائم مقام صدر بن گئے۔ اسی دوران پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے دائر کردہ درخواست پر 2 اکتوبر 1988 کو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ آنے والے انتخابات جماعتی بنیادوں پر کروائے جائیں۔ 1988 کے انتخابات میں جنرل حمید گل نے کیا کردار ادا کیا؟ ان انتخابات میں کن قداور سیاستدانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا؟ کس ضلع سے قومی اسمبلی کی تمام نشستوں پر خواتین کامیاب ہوئی؟ ان انتخابات میں افواج پاکستان کے کن سابق سربراہوں نے الیکشن لڑا اور ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ 1988 کے انتخابات میں کن سگے رشتہ داروں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا؟ آج کی ویڈیو میں ہم 1988 کے انتخابات سے جڑے ایسے ہی منفرد اور دلچسپ پہلوؤں پر بات کریں گے۔ ناظرین، 16 نومبر 1988 کو ملک بھر میں عام انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں ووٹرز کی کل تعداد 4,78,70,856 تھی۔ انتخابی عمل کے لیے کل 23,500 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے۔ اس الیکشن میں قومی اسمبلی کی نشستوں پر کل 1,860 امیدوار مد مقابل آئے۔ ان میں سے 677 آزاد امیدوار جبکہ باقی مختلف پارٹیوں کے ٹکٹ پر الیکشن میں شریک ہوئے۔ ان انتخابات میں کل 27 سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا۔ ناظرین، آئیے اب چلتے ہیں 1988 کے انتخابات کے تاریخی، دلچسپ اور معلوماتی پہلوؤں کی طرف۔ ان انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے بڑی سیاسی جماعتوں کا اتحاد قائم کروایا گیا۔ یہ سیاسی اتحاد ملک کے کچھ خفیہ اداروں نے قائم کروایا۔ اسلامی جمہوری اتحاد بنوانے والے اس وقت کے DGI جنرل حمید گل تھے۔ جنرل حمید گل اس وقت انتخابی مہم کے انچارج بھی تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جنرل حمید گل نے 2009 میں پہلی مرتبہ خود یہ اقرار کیا کہ انہوں نے اسلامی جمہوری اتحاد تشکیل دیا تھا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے کئی مرتبہ اس بات کی تصدیق کی تھی۔ ناظرین، اگر انتخابی نتائج پر بات کی جائے تو ان انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے 180 جبکہ اسلامی جمہوری اتحاد نے 171 نشستوں پر امیدوار کھڑے کیے، جن میں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے 93 جبکہ اسلامی جمہوری اتحاد کے 54 امیدوار کامیاب ہوئے، جبکہ 677 آزاد امیدواروں میں سے
40 رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ 1988 کے انتخابات کا ٹرن آؤٹ 1985 کے انتخابات کی نسبت 53% سے کم ہو کر 43% پر آ گیا۔ ناظرین، 1988 کے انتخابات میں ہارنے والے نامور سیاستدانوں کی بات کی جائے تو سابق وزیر اعظم محمد خان جنیجو سانگڑ سے شاہ نواز جنیجو سے ہارے۔ سابق وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی نوشہر و فیروز سے ظفر علی شاہ کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوئے۔ سابق سپیکر قومی اسمبلی الہی بخش سومرو شکارپور سے آغا طارق خان سے شکست کھا گئے۔ جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن کراچی کے محمد زکریا کاظمی کے آگے ڈھیر ہو گئے۔ بابائے بلوچستان کی شہرت کے حامل میر غوث بخش بزنجو کی تربت کے منظور احمد کے آگے ایک نہ چلی۔ معروف عالم دین اور سینئر سیاستدان مولانا شاہ امن نورانی کو کراچی سے فاروق ستار نے شکست دی۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اوکاڑا سے راؤ محمد افضل خان سے ہارے۔ سابق وفاقی وزیر حامد سعید کاظمی ملتان کے ریاض حسین قریشی سے شکست کھا گئے۔ منجھے ہوئے سیاستدان مخدوم محمد جاوید ہاشمی کو ملتان سے چودھری عبد الرحمن نے شکست دی۔ سابق سپیکر قومی اسمبلی سید فخر امام اپنے روایتی سیاسی حریف ماہر محمد اقبال ہراج سے ہارے۔ پشاور سے بلور خاندان کے سربراہ غلام احمد بلور آفتاب احمد شیرپاؤ سے ہارے۔ ناظرین، 1988 کے انتخابات کا یہ پہلو بھی دلچسپ ہے کہ افواج پاکستان کے 4 سابق سربراہوں نے بھی الیکشن لڑا۔ ان میں پاک فضائیہ کے 2 سابق سربراہ اصغر خان و نور خان، بری فوج کے سابق سربراہ جنرل ٹکا خان اور پاک بحریہ کے سابق سربراہ ایڈمرل کرامت رحمان خان نیازی شامل تھے۔ ایئر مارشل اصغر خان نے کراچی سے الیکشن لڑا اور محض 1302 ووٹ حاصل کیے۔ ایڈمرل کرامت رحمان خان نیازی نے حلقہ این-اے 35 اسلام آباد سے الیکشن لڑا اور محض 4751 ووٹ لے کر ہار گئے۔ جنرل ٹکا خان نے این-اے 38 راولپنڈی سے الیکشن میں حصہ لیا اور معروف سیاستدان شیخ رشید احمد سے شکست کھائی۔ ایئر مارشل نور خان نے اپنے آبائی علاقہ این-اے 44 چکوال سے الیکشن لڑا اور باقی تمام سربراہان کی طرح شکست ان کا بھی مقدر بنی۔ یوں افواج پاکستان کا کوئی بھی سابق سربراہ انتخابات میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ناظرین، ان انتخابات کے مزید دلچسپ پہلو تلاش کیے جائیں تو اس الیکشن میں ایک ضلع ایسا بھی تھا جس کی قومی اسمبلی کی 3 نشستوں پر خواتین کامیاب ہوئیں۔ یہ صوبہ سندھ کا ضلع لاڑکانہ تھا، جہاں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی اہلیہ بیگم نصرت بھٹو، بیگم اشرف عباسی اور سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کامیاب ہوئیں۔ ناظرین، اس الیکشن کا ایک حیران کن پہلو یہ بھی تھا کہ قومی اسمبلی کے 2 حلقوں میں سگے رشتہ دار آمنے سامنے آئے۔ یہ دلچسپ واقعہ حلقہ این-اے 133 ڈیرہ غازی خان اور حلقہ این-اے 137 مظفر گڑھ میں پیش آیا۔ حلقہ این-اے 133 ڈیرہ غازی خان سے موجودہ معروف سیاستدان سردار اویس خان لغاری کے والد سردار فاروق احمد خان لغاری پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار نامزد ہوئے تو ان کے مقابلے میں اسلامی جمہوری اتحاد نے بیگم عفیفہ ممدوٹ کو ٹکٹ دے دیا۔ بیگم عفیفہ ممدوٹ سردار فاروق خان لغاری کی سگی پھوپھی تھی، جبکہ اس حلقے سے تیسرے آزاد امیدوار سردار عطا محمد خان لغاری تھے۔ سردار عطا محمد خان لغاری سردار فاروق خان لغاری کے حقیقی چچا تھے۔ یوں سردار فاروق احمد خان لغاری اپنے حقیقی چچا اور سگی پھوپھی کو ہرا کر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔
جبکہ حلقہ NA 137 مظفر گڑھ میں تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ اس حلقے سے جہاں ایک طرف پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ غلام مصطفیٰ کھر امیدوار تھے تو دوسری جانب مخالفت میں ان کے سگے بھائی ملک غلام عربی کھر نے الیکشن لڑا۔ ان انتخابات میں ملک غلام مصطفیٰ کھر نے کامیابی حاصل کی۔ ناظرین، 1988 کے الیکشن کی اختتامی معلومات دیکھی جائیں تو ان انتخابات میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر رکن قومی اسمبلی بننے والے سید محمد اسلم تھے۔ سید محمد اسلم NA 188 کراچی سے رکن قومی اسمبلی بنے اور ان کے ووٹوں کی تعداد 1,01,012 تھی۔ ان کے برعکس سب سے کم ووٹ لے کر منتخب ہونے والے رکن اسمبلی ملک حاجی نادر خان تھے۔ حاجی نادر خان کا تعلق قبائلی علاقہ جات سے تھا اور وہ محض 485 ووٹ لے کر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ ان انتخابات میں سب سے زیادہ لیڈ سے جیتنے والی سیاستدان محترمہ بے نظیر بھٹو تھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو حلقہ NA 166 لاڑکانہ سے کامیاب ہوئیں۔ ناظرین، ان کی لیڈ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے مخالف تمام امیدواروں کے ووٹ اتنے کم تھے کہ سب کی ضمانتیں ضبط ہو گئیں۔ ناظرین، صدر غلام اسحاق خان نے 6 اگست 1990 کو 58(2)B کا سہارا لیتے ہوئے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف کر دی۔ اس کے ساتھ ہی صدر غلام اسحاق خان نے اگلے عام انتخابات کروانے کا بھی اعلان کیا جو اکتوبر 1990 میں منعقد ہوئے۔ 1990 کے انتخابات سے جڑے منفرد تاریخی اور دلچسپ واقعات ہی ہماری اگلی ویڈیو کا موضوع ہیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری معلومات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔